رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ سلسلہ بنیادی طور پر بعض امراض سے متعلق ہے اور ان امراض کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کے کیا حل ہیں، اس پر انشاءاللہ ہمارے جو ڈاکٹر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تینوں ڈاکٹر ہیں، اور ان میں ایک ہمارے ڈاکٹر زیرک بھی ہیں، یہ ماہر نفسیات ہیں، تو ان کی موجودگی سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا سلسلہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو عید کے دنوں میں آپ دیکھیں گے، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسے عید کے دنوں میں آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس میں امید ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں گے کہ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ امراض جس قدر بڑھتے جا رہے ہیں اسی قدر ان کے اندر کمپلیکیشن بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی قدر علاج بھی مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے ایک جہت سے، اور علاج مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی کے گھر میں کوئی مریض سامنے آتا ہے تو اس گھر میں رہنے والوں کے لیے اس مریض کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاج اور اس کے علاج کے اخراجات یہ بھی ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی مطلب کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ تک معلومات ہم فراہم کر سکیں، تو یہ امید ہے کہ آپ عید کے دنوں میں یہ سلسلہ اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سے فوائد حاصل کرنے کی آپ بھی کوشش کیجئے گا، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ اول تاخیر دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم کچھ معلومات لینے کی میں کوشش کرتا ہوں، رب کریم ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر زیرک سے شروع کروں گا۔ ڈاکٹر زیرک یہ ہمارے UK میں ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مبلغ ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کامران نے یہ بھی دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں جو ہمارا ہاسپٹل ہے، مستشفیٰ ہے، اس میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان یہ بھی ہمارے جو ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا جو شعبہ ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی یہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر ہیں، اب غلام رسول بھائی کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کچھ سوالات آئیں گے، تو یہ بھی سلسلے میں شامل ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی ہم یوز ٹو نہیں ہے اس سلسلے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سے کوئی بہتر کام لے لے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ڈاکٹر زیرک سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ماہر نفسیات آپ کہلاتے ہیں، تو جب یہ ماہر نفسیات آتا ہے اور آپ ایک کہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ کے پاس وہ کون سے پیشنٹ ہیں جو آتے ہیں جن کو آپ اپنی فیلڈ میں لیتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق ہیں، وہ کون سے پیشنٹ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نفسیاتی امراض کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تین زیادہ جو ہے وہ
امراض جو ہے وہ مریض کثرت سے کلینکس میں آتے ہیں، اس میں ڈپریشن اینڈ انگزائٹی جو ہے یہ اگر میں کہوں کہ سر فہرست ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد افیکٹو ڈس آرڈرز ہم بولتے ہیں، یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے سائیکائٹری میں، جس سے عموماً جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر اس کی ایک ٹائپ ہے. یا تو آدمی کا موڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے یا پھر اس کا موڈ بہت لو ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں سچویشنز کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہاں میں تھوڑی سی آپ ڈاکٹر اسلامی بھائیوں سے عرض یہ کروں گا کہ جتنا میکسیمم ہو سکے گا ہمارے وہ ناظرین جو میڈیکل اصطلاحات یا میڈیکل ٹرمنالوجیز سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، یا ایسے جن کو انگلش بالکل ہی نہیں آتی، تو اگر ان کو سمجھنے کے والے کو ایسے اگر آپ کے لیے پاسبلٹی ہو، میں بھی آپ کے ہر ورڈ کے پراپر معنی نہ سمجھ سکوں، تو بیسیکلی ڈپریشن آپ نے کہا تو ڈپریشن ہے کیا، چلے وہ تو خیر آپ کی ڈسکس میں آ جائے گا، تو اس کی اگر وہ وضاحت ہوتی رہے گی نا تو ہمارے ناظرین کے لیے وہ آسانی رہے گی. اور تیسری جو بڑی پرابلم نفسیاتی امراض کی ہے وہ سائیکوسس ہے، جس کو ہم پاگل پن کے امراض بولتے ہیں. تو یہ 3 بیماریاں جو ہیں نا یہ سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ ایک اور لمبی لسٹ ہے سائیکائٹرک ڈس آرڈر کی، نفسیاتی امراض کی، اور لیکن ان کی تعداد جو ہے بنسبت ان 3 کے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں یہ ایک جو ہے نا جنرل کویشچن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. عموماً ہمارے یہاں پر معاشرے میں جب نفسیاتی امراض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹرم کوائن کی جاتی ہے، اصطلاح بولی جاتی ہے، تو عوامی طور پر ایک جو ہے نا اس کو وہ پاگل پن سے جو ہے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تصور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یار نفسیاتی ہو گیا، یعنی گویا کہ یہ پاگل ہو گیا. تو اب یہ بتائیے کہ کیا نفسیاتی امراض کا تعلق ذہن کی بیماری سے ہے؟ جس طرح ایک بدن بیمار ہو سکتا ہے، کیا ذہن بھی بیمار ہو سکتا ہے؟ کوئی عام چلتا پھرتا شخص بھی نفسیاتی مریض ہو سکتا ہے؟ یا نفسیاتی مریض سے خوف کھا جانا کیا ہے؟ ذرا یہ سمجھائیے. دیکھیں، یہ جو آپ نے بڑے ایک امپورٹنٹ نقطے کی طرف توجہ فرمائی ہے کہ انگلش میں ایک ٹرم ہے سٹگما، مینٹل النس، نفسیاتی امراض، ان سے سٹگما اٹیچڈ ہے. سٹگما کا مطلب وہی جو آپ مطلب بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، دوسرے کیا سوچیں گے. مطلب بہت نیگیٹو ویو سوسائٹی بھی لیتی ہے، مطلب جو اس کے کیئر گیور فیملی والے ہوتے ہیں ان کا اپنا نیگیٹو ویو ہوتا ہے، پڑوسی محلے والے یا دیگر کمیونٹی کے ان کا اپنا ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی ہو گیا یار، اور مریض کا خود اپنے طور پر بھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں نفسیاتی ہو گیا ہوں. اب یہاں پہ دوسرا بڑا فیکٹر لیک آف ایجوکیشن ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ مطلب ڈپریشن، تو یہ سارے آپ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی امراض اسی میں آ گئے، پاگل بھی وہی تو ڈپریس بھی وہی، تو جناب دیگر جو بھی انگزائٹی لے لیں، جس طرح بھی لے لیں. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پبلک ایجوکیشن، پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نہ یعنی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے. اور یہ جو سٹگما اٹیچڈ ہے کہ مریض اگر کوئی نفسیاتی ہو جاتا ہے ڈپریشن کا یا جس طرح کا بھی، تو وہ نہ تو خود اس کی ہیلپ لے گا، نہ اس کے فیملی والے جو ہے وہ اس کو ہیلپ یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کریں گے. اور اگر اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو یعنی کہ اس حوالے سے ویل ایجوکیٹڈ پبلک جن کنٹریز میں بھی ہے تو اپ ٹو 60% پیشنٹس جو ہیں وہ ہیلپ نہیں لیتے، وہ اپنے طور پر سفر کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ تو تقریباً 10% تک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلپ سیک کریں گے، باقی 90% جو ہے اس سٹگما کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ دماغی امراض، نفسیاتی امراض پاگل پن ہی نہیں ہوتا، ایک عام شخص کا بھی ذہن بیمار ہو سکتا ہے، اسے بھی نفسیاتی مرض ہو سکتا ہے جو معمولی ٹریٹمنٹ سے درست ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے روزمرہ پریکٹس کے اندر، ذہن بھی بیمار ہوتا ہے. دیکھیں، اس میں ایک مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج ہے. ظاہر ہے جب مجھے نگران شورا نے حکم دیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس حوالے سے روحانی علاج سلسلہ دیکھنے کو، تو وہاں ایک یعنی کہ روایت پیش کی گئی تھی کہ جس کی فکریں بڑھ جاتی ہیں اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے. اب یہ بدن، باڈی اور مائنڈ، اس کا ایسے ہی لنک ہے جس طرح کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کا لنک ہے.
اگر کمپیوٹر کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا تو اس کا ہارڈ ویئر میل فنکشن کرے گا، ہارڈ ویئر خراب ہو گیا تو سافٹ ویئر کا فائدہ نہیں ہے۔ جو بندے کا مائنڈ ہے، برین ہے، یہ بیسیکلی اس کا سافٹ ویئر ہے، اور باقی باڈی آپ ہارڈ ویئر کے طور پر سمجھ لیں۔ تو مینٹل النس جب ہوتی ہے تو اس کا اثر باڈی پہ بھی پڑتا ہے۔ تو اب اگر اسی روایت کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو اب فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ کسی اپنی اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کا میں کچھ منشن کرنے کا تذکرہ کروں گا کہ بنیادی طور پر وہ فیکٹرز کون سے ہیں۔ اور فکریں، پریشانیاں، یہ ہم دینی اعتبار سے جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا بھی جو حال ہی میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بیمار عابد آیا ہے، تو وہاں پہ بھی اور دیگر رسائل میں جیسے خودکشی کا علاج ہو گیا، وسوسے اور ان کا علاج ہو گیا، تو اس طرح کے دیگر رسائل میں امیر اہل سنت اس طرف ذہن دلواتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، مطلب مومن یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی جو فکر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ یہی سوچتا رہتا ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ہوئی گی، اس وجہ سے ہوئی گی، اسی میں وہ مستغرق رہتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مریض خود بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ فکر پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اس کے فیملی والے بھی یہی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانی ہے، نہ کہ بیچارے مریض کو اس کا الزام ٹھہرا دیا جائے، اور نہ وہ مریض خود اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا۔ دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جیسے کوالٹی آف لائف کی ڈیفرنٹ میجرز ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کی کوالٹی آف لائف کتنی اچھی ہے، بھائی اگر آپ کا گھر اس میں آتا ہے، آپ کی گاڑی اس میں آتی ہے، آپ کی ایجوکیشن اس میں آتی ہے، آپ کی انکم اس میں آتی ہے، تو یہ تو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، لیکن دنیا ان میں کا ساز و ضروری سامان۔ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو سکون بھی ملے۔ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس میں ایک اور ڈائمینشن ایڈ کی ہے، اور وہ ڈائمینشن یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس بندے کا دین سے اٹیچ ہونا ضروری ہو، دینی عقائد اس کے ہونے چاہیے، روحانیت بھی اس میں ہونی چاہیے، اسپریچولیٹی اس کے اندر ہونی یہ چاہیے۔ 2011 میں اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں جو بھی اپروو ہوتا ہے وہ بہت بڑی مطلب ریسرچ کے بعد ہوتا ہے، اس میں ورلڈ وائڈ ایکسپرٹس شامل ہوتے ہیں، ویورز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار میری عقل میں نا دین کی حوالے سے بات نہیں آتی، یہ چلے ان کا بھی علاج کرنا پڑے ان گا۔ کا علاج، لیکن وہ مانگتے ہیں ایویڈنس کہ بھئی ریسرچ کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے لیے یہ کتنا بڑا پیس آف ایویڈنس ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے ریلیجس بیلیفز اور ان کا یعنی کہ ریلیجن سے اٹیچ ہونا اور اسپرچویلٹی یہ بھی کوالٹی آف لائف جو ہے اس کے کمپوننٹس میں آتا ہے، اور اس کو ان میں شامل کرنا چاہیے۔ اور آپ جتنے بھی ماہرین نفسیات ہیں وہ جب کسی مریض کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ یہ مطلب ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ریلیجس ہیں، آپ کے ریلیجس بیلیفز ہیں، کیونکہ یہ پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ بھی ریسرچ سے پروون ہے کہ جو بندہ دین سے اٹیچ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ مینٹل النس سے پروٹیکشن اسے ملے گی۔ ایک تو یہ دوسرا پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں بھئی یہاں دین سے مراد میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو بھی مطلب کہ ایک جو اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ مطلب کہ مختلف مذاہب پر ڈسکشن کریں گے، لیکن یہاں یہ بتا دوں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے، یہی رائٹ وے ہے کہ جس پر چل کر ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی، اس دین سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں ضرور عرض کرتا چلوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یار یہ مطلب کہ کسی بھی دین سے مراد یہاں یہ نہیں ہوتا، یہاں صرف دین اسلام ہی کی ہم بات کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلام ہی کی بات کریں گے، ہم اپنے دین ہی کی بات کریں گے، اور یہ مطلب یہ ساری تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو پچھلی تعلیم یہ اسی کی تعلیمات سچی، درست اور رائٹ وے پر ہیں۔ دوسری انہوں نے کہا کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں کہ جو بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے بنیادی طور پر جو ریسرچ سے پروون ہے اس میں ایک ٹرم ہے ایکسپریسڈ ایموشنز۔ اب ایکسپریسڈ ایموشنز کیا چیز ہے؟
बच्चे ने कोई काम किया तो अब या तो आप उसको सराहेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे, या आप उससे खुश होंगे या गुस्सा आएगा, और आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है उसके साथ या तो बहुत एक्सेसिव होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ये 3 बुनियादी फैक्टर इसमें आते हैं। अब अगर देखा जाए कि क्रिटिसिज्म के हवाले से, कि जो बच्चा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तनकीद उस पर की जाती है, उसने काम किया, आपने कहा ये काम आपने अच्छा नहीं किया, और बार बार उसकी क्रिटिसिज्म होती रहे, फिर अगर उसने कोई ऐसा काम किया और आपको फ़ौरन गुस्सा आ गया, हॉस्टिलिटी, एग्रेशन, आपने जनाब उसे डांट दिया, काम इतना सा उसने गलत किया, दफ़ा हो जा, यहाँ से निकल जा, मारा पीटा, या इस तरह मतलब गुस्से से बात की। और तीसरा फैक्टर ये होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब बच्चे के साथ कोई मसला हो गया, अब जैसे आप पहले सिलसिले से पहले बात कर रहे थे कि एतदाल, मयाना रवि, जो कि अगेन हमारे दीन इस्लाम की बहुत प्यारी जो है वो तालीमात हैं। अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, बच्चे के साथ कोई मसला हुआ है तो अब क्या है कि आप जितनी ज़रूरत है उतनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करें। मसलन इसकी मिसाल, छोटे बच्चे गिरते हैं, अब अगर माँ बाप ऐसे हैं कि जैसे ही गिरा तो जनाब उसे उठा लिया तो ख़ुद भी परेशान हो गए और नर्वस हो गए। अब उनकी परेशानी और नर्वस को वो छोटा सा बच्चा, भले 6 महीने का है, साल का है, उसको वो असेस करता है, उसको परसीव करता है और वो और रोना शुरू कर देता है। जूं जूं गिरा आपने यही रिएक्शन किया, अब वो बच्चा ख़ुद जो है आगे चल के एंग्जाइटी में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन अब एक पेरेंट्स हैं, बच्चा गिरा, मौका दो उसे उठने का, चलो रोता है, थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा, नहीं चुप होता आप उठा लें बाद में। तो ये जो ओवर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या अंडर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, क्रिटिसिज्म, तनकीद और गुस्सा कर जाना, ये 3 वो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो माँ बाप ये करते हैं, इनको इल्म भी नहीं होता कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या कर रहा हूँ, और ये बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और इसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। डॉक्टर ये हो सकता है जी डॉक्टर साहब प्लीज़। इस तरह जिस तरह से आपने अभी बयान फरमाया ना कि बच्चे को आपने फौरी डांट दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो इस तरह के बच्चे अगर यंग एज में, जैसे लेट्स से 5 साल से कम 7 साल में, तो इनमें एक डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जो जेल में होते हैं, तो इनकी हिस्ट्री यही मिलती है कि बचपन में कोई इस तरह का फैमिली हिस्ट्री रही है और कंडक्ट डिसऑर्डर्स के से लेते हुए चलते हुए ये क्रिमिनल बन जाते हैं। बेसिकली कंडक्ट डिसऑर्डर की जिसको बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा इतना बचपन से शरारती होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बुरी हरकतें करता है। मतलब या तो चोरी करना शुरू कर देगा, या कारें चुराना शुरू कर देगा, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करना शुरू कर देगा, कहीं आग लगा देगा। ये मुख्तलिफ सूरतें इसमें आती हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर जो है ना, इसमें अगेन ये इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब इसका होता क्या है, अब आपने सुना होगा कि बच्चे को अगर आप डांटते रहें, दबाते रहें, उसके अंदर जो है ना गुस्सा पैदा होता जाता है। लेकिन अभी वो इतना छोटा है कि वो इसको इजहार नहीं कर सकता, इसको निकाल नहीं सकता। अब जूं जूं वो जिस्मानी तौर पर बड़ा हो रहा है, अब वो इसका उल्टा रिएक्शन करेगा। इसमें एक अब वो आगे तवज्जो दिलवानी थी कि जिस डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, अमूमन ये समझा जाता है कि सिर्फ ये बड़ों में ही होती है, ये बच्चों में भी डिप्रेशन होती है। जी बिल्कुल। और बच्चों की वजह से एक यानी कि ब्रांच ऑफ साइकाइट्री है। साइकाइट्री की भी बेशुमार ब्रांच है और एक पर्टिकुलर ब्रांच है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कैम्स एज अ शॉर्ट उसको बोलते हैं। और बच्चों में भी तरह तरह के अमराज जो है ना वो आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात जो आपने पहले की फैमिली यूनिट के हवाले से, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो अक्सर बच्चों को अभी क्या मसला हो रहा है, इमर्जिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इमर्जिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये होता है कि भाई आपका बिहेवियर ही दुरुस्त नहीं है, आप जनाब गुस्से से बात करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, नुकसान करते हैं, वालिदैन से लड़ते झगड़ते हैं, और अगर फिर भी गुस्सा पूरा नहीं होता तो जनाब आप अपने आप को रेज़र ब्लेड से काटना शुरू कर देते हैं, या ख़ुदकुशी की धमकियां देते हैं, या जनाब आप जो है वो क्या करते हैं कि मैं जी गोलियां खा के ख़ुदकुशी कर लूँगा, करते भी हैं, छलांगे लगा देते हैं ऊंची जगह से ही। तो इस तरह इमर्जिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ का मसला है। सब इस वजह से हुआ ना कि वो जो फैमिली यूनिट जो कल्चर जो इस्लाम ने दिया था, ये बहुत बुरी तरह वेस्टर्न में बर्बाद हुआ है। मैंने इसकी थोड़ी बहुत स्टडी की थी और मैं इसको क्या बोलूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा है।
ہمارے یہاں ایک ایسا یہ وہ لوگ جو اس وقت اگر دیکھ یا سن رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار سب سے کٹ کر رہو یار، چھوڑو یار، ایسی جگہ رہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے نا. ہمارے یہاں تو اسلام میں تو پڑوسی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، ایک باپ کا بیٹی کے گھر جانا، بیٹی کا باپ کے گھر آنا، اور یہ ملنا جلنا، ایک خاندان، رشتہ دار، اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اور اس سے مطلب کہ بہت ساری ذہنی اور جسمانی مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بس ایک ہے کہ یار سب سے کٹ کرو، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اور پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ماں باپ سے الگ رہتے ہیں. والدین نے اپنی ایک سوشل ایکٹیویٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ ماں نے اپنی ایک سوشل لائف بنائی ہوئی ہے، والد نے اپنی سوشل لائف بنائی ہوئی ہے. تو یہ دونوں نے مطلب کہ اپنے بچوں کو ملازمہ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور بچوں نے اپنی سوشل لائف بنا لی، انہوں نے اپنی ایک زندگی بنا لی. وہ آتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے. تو اس طرح بچے جو ہے نا، بچے نفسیاتی طور پر ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک نفسیاتی مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس کا بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے اس میں انشاءاللہ وضاحت لوں گا. اور پھر آگے جا کر یہ اس طرح کے ایک مرض ماں باپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ کی جب عمر ڈھلتی ہے نا، اب اس وقت ماں باپ کو چاہیے بچوں کی اٹینشن. اب چونکہ ماں باپ نے جب یہ بچے تھے، یہ چاہتے تھے ماں باپ کی اٹینشن. ماں باپ نے اس وقت ان کو اٹینشن نہیں دی، توجہ نہیں دی، اور انہوں نے ان کو کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیا. اب جب یہ ماں باپ جب بچوں کی اٹینشن چاہ رہے ہیں کہ اب ہم پر ہمارے بچے توجہ کریں، ان کی عمر بڑی ہو گئی، اب بچے اپنے ماں باپ کو کسی اور کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. یہ پورا ایک سائیکل بن گیا ہے جو ویسٹرن میں چل رہا ہے، ورنہ ہمارے یہاں کبھی بھی اولڈ ہاؤس نہ کھلتے شاید. یہ ایک چین بن گئی ہے، اور اس چین میں بعضوں کا یہ پیچھے سے چل رہی ہے، اور یہ آگے پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گی. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر پیار اور محبت پیدا کریں. یہ نفسیات کے مسائل اور یہ ڈپریشن پر اب انشاءاللہ مزید ہم اسے لیں، کیونکہ ہم جتنا اس کو لمبا کریں گے ظاہر ہے یہ ایک بہت ایک بڑا سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا، پی سی آر سے آپ سے مخاطب ہوں. اٹینشن اور جو ہے ہمارا ڈس آرڈر کا ابھی ٹاپک چل رہا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو وانا بی کلچر کہتے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ کسی پرسنالٹی سے انسپائر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسی میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں کہ ہر طرح کی مطلب جس طرح وہ پہن رہا ہے، جس طرح کھا رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے، وہی لائف اسٹائل وہ اپنانا چاہتے ہیں اور وہ اسی طرح بننا چاہتے ہیں. تو کیا یہ بھی کوئی ڈس آرڈر ہے، یا یہ صرف اٹینشن سیکنگ کی طرف کوئی ان کی جو ہے مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا. یہ ویسے کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جن لوگوں میں آپ انسان سے کسی کو محبت دیکھ ہو کے جاتی ہے، متاثر ہو جاتا ہے، پھر اسی کو اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہر دور میں ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، کبھی بالوں کا سٹائل بدل جاتا ہے، تو کبھی جناب لوگ کس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یورپین کنٹریز میں تو عموماً ایکٹرز اور فٹ بالرز، یہ دو وہ چیزیں ہیں. تو اب اس میں بھی ہمارے لیے جو ہے ہمارے بچوں کے لیے دین کی طرف سے رہنمائی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب ہمارے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ ہم آخرت کے حوالے سے جنت میں اپنا گھر بنائیں. ایک اور فرمان مبارک بھی ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو اب اگر ہم جو ہے وہ ایکٹرز اور فٹ بالرز کی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو کہ دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ایک بندہ مطلب ان کے رویے اور کردار سے یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہوں بھری زندگی ہے، اور گناہوں کی نوست سے ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب ہمارے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ ہم آخرت کے حوالے سے جنت میں اپنا گھر بنائیں. ایک اور فرمان مبارک بھی ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو اب اگر ہم جو ہے وہ ایکٹرز اور فٹ بالرز کی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو کہ دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ایک بندہ مطلب ان کے رویے اور کردار سے یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہوں بھری زندگی ہے، اور گناہوں کی نوست سے ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو
تو جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا. تو چوائس ہماری ہے. اور بیسیکلی یہاں پہ پیرنٹل یعنی کہ والدین کی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو شروع سے صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتے. اب ایک المیہ ہے پیرنٹس کے لیے. المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو کب سے سکھانا شروع کریں. یہ بڑا ایک کامن ٹاپک ہے. بھائی ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی بچہ چھوٹا ہے. میں آپ کو مطلب ایک مثال دیتا ہوں, اتنی یعنی کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کا سبق ہے کہ کہیں ایک دفعہ کسی کے گھر جانا ہوا یو کے میں, تو ان کے گھر میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. مطلب والدین بھی تھے تو بچے بھی تھے تو شادیاں بھی تھیں. میں شرعی حوالے سے اس پہ کلام نہیں کرتا. تو چھوٹا بچہ تھا تو اس کی نانی ماں جو ہیں وہ ان کو وزٹ کرنے آئی ہوئی تھی. اب اس گھر میں جو اسلامی بہنیں تھیں نماز پڑھتی تھیں اور جو اسلامی بھائی تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب اس بچے کی عمر ہوئے گی 4 یا 5 سال, اس سے زیادہ نہیں. اس کی نانی ماں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نانی ماں کا مذہبی ذہن تھا. اب بچے کا جواب سنیں. بچے نے کہا کہ نانی ماں نماز صرف اسلامی بہنوں کے لیے ہے, مطلب نماز لیڈیز کے لیے, لیڈیز کے لیے ہے, مردوں کے لیے نماز نہیں. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا, اس کو کسی نے بتایا نہیں, لیکن اس نے رول ماڈل کے ذریعے اس نے دیکھا کہ بھئی میرے گھر میں مرد تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, لہٰذا مردوں پہ نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت, اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں, اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں یا لیڈیز نماز پڑھتی ہیں. تو اس کے ذہن میں یہ تربیت بیٹھ گئی. اب یہاں پہ پیرنٹس کے لیے اتنا یعنی کہ بنیادی نقطہ ہے کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ چائلڈ لرننگ, کہ بچے سیکھتے کس طرح ہیں, اس کے ڈیفرنٹ ماڈلز ہیں. اس میں سے یعنی کہ ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں, مطلب کنڈیشننگ کے حوالے سے دیکھ لیں یا دیگر اس حوالے سے نا. لیکن ایک جو مین ڈیولپمنٹ کا وہ طریقہ ہے وہ ہے ماڈلنگ. ماڈلنگ بولتے ہیں اس کو. ماڈلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ بڑوں کو دیکھتا ہے کام کرتے ہوئے اور بغیر کہے وہ بچہ کاپی کرتا ہے اس کو. اب ایک تو میں نے یہ 5 سال کی مثال دے دی کہ والدین کو تھوڑی سی توجہ ہو کہ کب سے ان کو اپنا عمل بھی درست کر لینا چاہیے کہ بچے کہے کا نہیں مانتے. انہیں کہو نا پانی لا دو, نہیں لا کے دیں گے. آپ ان کو پانی لا کے دیں یا آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کو پانی لا کے دیں یا اپنے بچوں کی امی کو پانی لا کے دیں تو بچے اس کو کاپی کریں گے, ایکٹ کرتے ہیں. تو اس کو ماڈلنگ بولتے ہیں. اب دوسری ماڈلنگ کی مثال اب اس سے بھی کم عمر کی طرف میں جا رہا ہوں تاکہ والدین کے ذہن میں یہ نقش ہو جائے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے کتنے غفلت کا شکار ہیں. اب کوئی چیز گرے نا زمین پہ تو کم و بیش 1 سال کا بچہ جو ہے نا اس کو اٹھائے گا اس طرح کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز کے مطابق ہے. وہ اپنے گھٹنے بینڈ کرے گا, پاؤں پہ بیٹھے گا, کمر اس کی سیدھی رہے گی, وہ ہاتھ سے چیز اٹھائے گا. اب پاؤں اور پنڈلیوں پہ زور دے کے اور ان مسلز کو, تھائیز کے مسلز کو یوز کر کے بیک سیدھی رکھتے ہوئے وہ بچہ کھڑا ہوگا. اب اگر 1 سال سے اوپر کے بچے کو دیکھیں, 2 سال کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ گرا ہوا کھلونا یا کوئی بھی گری ہوئی چیز کیسے اٹھاتا ہے. آپ یہ جو جن والدین کے اسلامی بھائیوں کے بچے ہیں اس عمر کے, وہ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. اب بچہ اگر 2 سال سے پلس ہے نا تو آپ چیز گرائیں وہ کیسے اٹھائے گا؟ گھٹنے سیدھے رکھے گا, جیسے رکوع میں نہیں جاتے, کمر بینڈ کر کے اور ہاتھ لمبا کر کے وہ زمین سے اٹھائے گا. رکوع سے بھی نیچے جاتے. اب اس نے یہ کس طرح سیکھا؟ ہم اس طرح چیزیں اٹھاتے ہیں, ہم بینڈ نہیں کرتے, ہم کمر یعنی کہ ہم اپنے نیز بینڈ نہیں کرتے, کمر بینڈ کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ بچے کو آپ نے نہیں بتایا کہ اس نے چیز کس طرح اٹھانی ہے, بیٹھ کے اٹھانی ہے, کمر سیدھی رکھنی ہے, نہیں رکھنی, گھٹنے بینڈ کرنے ہیں. یہ تو یہاں نماز میں سنت کے طریقے میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سجدے میں کیسے جانا ہے اور سجدے سے, اور وہ بالکل عین اس کے مطابق ہے کہ سنت طریقہ سجدے میں جانے کا کہ آپ کی کمر کسی طرح بھی بینڈ اس حوالے سے نہیں ہوتی جب آپ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں, جب تک گھٹنے آپ کے نہیں لگتے. اب گھٹنے لگ گئے تو گھٹنوں پہ وزن آ گیا, کمر اب بھلے وہ اس میں ہو جائے. اب یہ بچہ جو ہوتا ہے
کم و بیش سال اور 2 سال کے درمیان میں بھی یہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے, آپ سے سیکھ رہا ہے, آپ کو علم بھی نہیں ہے. اس عمر میں ہم بچوں کو سکھانا شروع کریں. بیسیکلی یہ تو آپ سمجھیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محسوسات اور احساسات دیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے والدین کی آوازوں کو پہچانتا ہے. جی جی نارمل طور پر جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک بچپن سے ہی مطلب کہ یہ بچہ کہہ کر اس کی ایج ضائع نہ کی جائے. میں اب آپ کی طرف اس سے پہلے ایک سوال میں آپ کی طرف لاؤں گا کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے آپ کو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہوں کہ جو نفسیاتی طور پر مریض ہوں. ہم ان کے لیے کچھ آپ سے اب لینا چاہ رہے تھے, لیکن ڈاکٹر کامران میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نیورو وارڈ میں یا نیورو کنسرن کرتے ہیں آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ذہنی حوالے سے کس طرح کے مریض زیادہ آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں؟ ذہنی حوالے سے عموماً جو مریض آ رہے ہیں نا, وہ یا تو بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا رہے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان میں سائیکائٹرک پرابلم آ جاتے ہیں, یعنی ذہنی امراض آ جاتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ہم ذہنی امراض سے نکلتے ہیں, مطلب ہم نفسیاتی امراض سے نکلتے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ صرف ذہنی امراض ہی کا مسئلہ نہیں ہے. پھر میں ڈاکٹر کامران کے پاس بھی جاؤں گا, کیونکہ عید کے دنوں میں لوگ مٹھائیاں بہت کھاتے ہیں, صحیح, مٹھائیاں کھاتے ہیں اور یہ شیر خمیں دھڑا دھڑ لیتے چلے. یہ ایک بار کا نہیں ہوتا, یہ عید کے دنوں میں اس کے گھر گئے تو بھی مٹھائی اور بوتل لے گئی, دوسرے گھر پہ گئے وہ بھی مٹھائی بوتل لے گئے, نہیں یار بہت مٹھائی کھا لی یار, بہت بوتلیں پی لی ہیں, شیر خورما کھا لیجیے, یہ شیر خورما کھا لیں گے, اچھا یہ سموسے بھی کھا لیجیے, سموسے کھا لیں گے. یہ کھا کر مطلب کہ یہ نو کیک رہ گیا, بسکٹ وغیرہ رہ گئے, یہ سارے بھی نمکو شمکو رہ گیا, یہ سب کھا کھلا کر یہ ظہر کے بعد یہ گھر پہنچے گے, پھر گھر پہنچ کے بولے گا یار کھانا کھانا ہے. اب وہ عید کا کھانا بھی تو پھر عید کا ہوتا ہے نا, پھر یہ سب کچھ کریں گے. تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر کامران سے کچھ کیا اس میں احتیاطیں کرنی چاہیے وہ لوں گا. جی اسی میں یہی کنٹینیو کہ یہ سب چیزیں کھانے پینے کے بعد جو ہے نا, لوگ جو اکثر آتے ہیں جن کو بلڈ پریشر بھی ہوا ہوتا ہے, شوگر بھی ہوئی بھی ہوتی ہے, بد پرہیزیاں ہوتی ہیں, تو فالج کے مریض کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. یہ عید کے بعد عید کے فالج کے مریض بڑھ جاتے ہیں, فالج کے مریض بڑھ جاتے ہیں, جن کو اچانک سے سڈن وہ ٹیمپرری طور کے اوپر TIA کہلاتا ہے, وہ 24 گھنٹے کے لیے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, آبزرویشن میں بھی رکھا جاتا ہے. ان میں دیکھا جاتا ہے کہ جن کو بلڈ پریشر آلریڈی چل رہا تھا, ڈائبٹک شوگر بھی چل رہی تھی, اب یہ سیزن آیا ہے تو کھانے پینے کے معاملات ان کے سارے ڈسٹرب ہو گئے. اس کے بعد یہ پرہیزیاں نہیں ہوئی, دوائیوں کا استعمال نہیں ہوا, تو اس کے کچھ عرصے بعد بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, ہاسپٹل میں چلے گئے, کارڈیو وارڈ میں چلے گئے, وہاں سے پتہ چلے گا برین میں بھی ہیمریج ہوا ہے, بلیڈ ہوا ہے. تو فالج وغیرہ کے مریض اس طریقے سے کافی آنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ والے مریض بھی بہت آنے لگ عید کے جاتے ہیں. دنوں میں. کیونکہ حاجی صاحب ہوتا یہ ہے اس میں کہ بیسیکلی بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے یہ ایک طرح کا فالج کو بڑھانے والے کے ایک ذریعہ ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, ایک مین وجہ ہوتی ہے کہ جس کو بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فالج کے خطرے میں رہتا ہے, اس کو کسی وقت بھی فالج کا اٹیک خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ڈاکٹر صاحبان بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جائے. اب عید کے دنوں میں ایک تو آپ جب جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں, نانا کرتے بھی آپ پھر بھی تھوڑا بہت میٹھا کھا ہی لیتے ہیں, بد پرہیزی ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ اپنی شوگر کا خیال رکھتے ہیں, مینٹین رکھتے ہیں, تب تو یقیناً آپ آ کے اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے اس کو سیٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ شوگر کا خیال پہلے سے ہی نہیں رکھتے ہیں یا بلڈ پریشر کا خیال پہلے سے ہی نہیں رکھتے ہیں تو اس کو مزید وہ بڑھاتے ہیں. جب وہ مزید بڑھاتے ہیں اور آپ کیئر بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر نقصان پھر جا کے ڈائریکٹلی برین کے اوپر اثر ہوتا ہے. شوگر کے مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں نا, وہ جب آ گئے کوما میں آتے ہیں, کوما میں آئے جب ان کا بلڈ شوگر لیول چیک کروایا گیا تو 350 پلس ہوتا ہے, تو وہ ہائپر اوسمولر بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے سب, 350 پلس 400. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلینکس میں آتے ہیں, شوگر چیک کرواتے ہیں تو ہمارا گلوکومیٹر صرف یہ شو کرتا ہے ہائی ہے, جبکہ اس کی ہائی کی لمٹ ہی 475 سے اوپر جاری ہوتی ہے, یعنی کہ 475 کو بھی کراس کر چکا ہوتا ہے وہ. تو اب اس کے بعد کتنا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا, جو ایمرجنسی میں اگر ہم لوگ چیک کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ویسے چیک کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر زیادہ ہی ملے, 500 کے قریب بھی ملتا ہے. اب یہ پھر ایکیوٹ ایمرجنسی بن جاتی ہے انسان کے لیے, فوری طور پہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ڈاکٹر سے پھر اسی طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ
جب عید کے دن ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں کا استعمال کوشش کریں، خاص کر اس قسم کے جو دائمی پرانے مریض والے ہوتے ہیں، مرض والے ہوتے ہیں، جن کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، گردوں کے امراض ہیں خدا نخواستہ، یا جن کو پھیپھڑوں کے امراض بھی ہیں، جن کو معدے کے امراض بھی ہیں، ان کو یقیناً غذا احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین ایک دن کے اندر کھانے پینے کی بالکل ڈفرینٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سحری سے ناشتے پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کا ناشتہ پہلے ہو رہا ہوتا ہے 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے، اب آپ ناشتہ کرنے جا رہے ہیں 9 بجے اور افطار آپ نے کیا اس پہ، تو آپ کی روٹین جو باؤل ہیبٹس ہیں، آپ کے آنتوں کا فنکشن ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا جاتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے پھر آپ استعمال کرتے ہیں یہ جو اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں قبض کی علامات بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہیں کہ اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے فوری طور پہ، یا پھر پیٹ میں تکلیف کی شکایت ہو جاتی ہے، یا الٹیاں خدا نخواستہ لگ جاتی ہیں، یا عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیضہ جس کو ہے، اگر گرمی کا سیزن ہوتا ہے خدا نخواستہ. تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے، کرنی چاہیے، عید کا دن ہے لیکن احتیاط کے ساتھ اپنی صحت کو آپ کرنی مدنظر چاہیے، اجازت نہیں دیں بھائی، کنٹرول کیجیے گا. میں یہ کرنا ایسا نہیں مد کیجیے نظر گا. نہیں سوشل پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آپ دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں نا. کیا دیکھوں کہ اب وہ دیکھیے عید پہ اتنے دن کے بعد ابھی آپ نے جو ہے سمجھایا ہے، بجھایا ہے کہ بھائی جاؤ لے کے بچوں کو بھی لے کے جاؤ، ملاؤ جلاؤ، پیار سکھاؤ، یہ کرو. اب وہ سارے جو ہے نا محفل والے بیٹھے ملاؤ جلاؤ کھلاؤ پلاؤ میرا بھی کھلا. دیکھیے یہ تو ضمن آ گیا نا، یہ تو ضمن بیچ میں آ گیا نا. اب ساری محفل بیٹھی ہے، کھا رہی ہے، اب یہ کیا بیٹھا دور بیٹھا دیکھتا رہے گا، گنتا رہے گا، دوسرے بھی گنتا رہے گا، یار اس نے جو ہے ساری محفل اتنے شیر قورمہ کے پیالے کھا لیے. میرے بھائی ساری محفل بیٹھی ہوئی ہوگی جب یہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوگا. یہ سب اس کو دیکھنے. آپ دیکھیں یار، دونوں کو سمجھائیں، ان عزیزوں اور اقارب کو بھی سمجھائیں، اس کو بھی کوئی پلان تو دیں. دیکھیں مہمان نوازی، اگلا مہمان نوازی کر رہا ہے، اس سے مہمان نوازی کے طور پر آپ کے سامنے مطلب کہ 2 5 10 قسم کے جو بھی اس کے پاس خوان تھے وہ چون دیے، لیکن مال مفت دل بحرم کر کے کھا لینے کا یہ تو مطلب کوئی موقع نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید ہے، تو انہوں نے کون سا رمضان میں سارا پرہیز کر کے گزارا تھا؟ بھائی رمضان میں کون سا پرہیز کر کے گزارا تھا کہ رمضان میں یہ بھی نہیں کھانا تھا، یہ بھی نہیں کھانا تھا، یہ بھی نہیں کھانا تھا. رمضان میں تو جو مطلب کہ جو نہیں کھایا پورا سال وہ بھی رمضان میں کھایا. اب جو رمضان میں بھی نہیں کھایا تھا نا، وہ عید کے یہ 4 گھنٹوں میں کھائیں گے. اصل میں یہ بقرعید تو ہے نہیں کہ جو مطلب پہلی عید کو کچھ اور دوسری عید کو، یہ ایک ہی ٹائم ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ بس یہ لگا بندہ ہے. پھر رات کو اب جو بچے گا نا، یہ رات کو ہوٹل میں جا کر کسر پوری کریں گے. دیکھیں بہانہ بڑا ویلڈ ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ دیکھیں منہ بنائے گا، میں آیا ہوں اس کے گھر میں، اب نہیں کھاؤں گا نا، وہ منہ بنائے گا، ناراض ہو جائے گا، بولے گا مغرور ہے، اس کو جو ہے نا اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کو اپنے پرہیز کی پڑی ہوئی ہے. یار ابھی پورے سال میں ایک دن آتا ہے، آج بھی نہیں کھائے گا. سب کو اپنے پرہیز کی پڑی ہوئی ہونی چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر مطلب کہ مٹھائی 4 قسم کی مٹھائی پڑی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا پیس اٹھا کر منہ میں ڈال دیں. دیکھیں نا، مطلب اس سے مطلب کہ چٹکی بھر لے کر چکھا جا سکتا ہے. اور مطلب کہ آپ 2 3 چمچ چینی والی مطلب کہ 4 جگہوں پر جا کر چائے پئیں گے، اس کے بعد 3 جگہوں پر جا کر آپ نے کولڈ ڈرنک پی. ایک کولڈ ڈرنک کے اندر 7 چمچ چینی عموماً بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، رینڈملی. یہی ہے. اب اس میں حاجی صاحب اب یہ دیکھیں نا کہ وہ بیچارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تھوڑا وابستہ ہے، نفس کو کون روکے گا؟ بھائی آپ بیچارے کریں، میں ان کو بیچارہ ہی تو بیچارہ ہونے سے بچانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو لوگ بیچارہ سمجھیں. آپ یہ کہیے کہ 7 چمچ چینی عموماً، جی ہاں، 7 سے 9 چمچ چینی. نہیں آپ پہلے مجھے اس کو یس سے نو تو کر دیں. کس حوالے سے کہ چینی کولڈ ڈرنک میں شوگر 7 چمچ اماؤنٹ آف شوگر کوانٹٹی ہے، اس میں تو بہت زیادہ چینی ہوتی ہے، بہت زیادہ چینی ہوتی ہے. مشورہ تو آپ صحیح دے رہے ہیں کہ تو مجھے آگے بڑھنے دے، میرے مشورے کو بھی عمل تو کروانے دے. لیکن وہ ان کا ذہن کیسے میں ان کو نفسیاتی مریض سوری بنا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں، بالکل صحیح ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک جگہ 7 چمچ چینی والی بوتل بھی، دوسری جگہ جا کر 7 چمچ چینی والی بوتل بھی، 14 ہو گئے، تیسری جگہ بس 7 چمچ چینی والی بوتل لی. یہ ہو گئے 21 چمچ انہوں نے شوگر کے گویا کہ اپنے اندر. 3 ہی تو بوتلیں پی ہیں صاحب. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے مٹھائی بھی کھا لی، انہوں نے اپنی مٹھائی بھی کھا لی، اور انہوں نے وہ بھی سب لے لیا. اب یہ جو آپ کا اندر سے جو انسولین جو مطلب کہ جو دھاڑ کر کے جو بہنا شروع ہوا ہے اندر میں، اور یہ جو اب آپ کے اندر یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میدے کو کسی خاطر نہیں رہا ہے، میدا کو اندر کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے. میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں، میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ آپ جو رشتہ دار نے اس لیے تھوڑی رکھا تھا سارا کہ آپ بھی سارا مطلب کہ وہ پوری کی پوری مٹھائی کی دکان چک لیں. پیلی الگ کھانی ہے، لال الگ کھانی ہے، گلابی الگ کھانی ہے، تو نیلی الگ. یہ والا تو آپ نے لیا ہی نہیں نا، یہ بھی تو لیں. اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جب یہ
مشورہ دیا جائے تو کہتے بھائی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں. یہ ایگزیکٹلی یہ کمنٹ سننے کو جو رات قبر میں وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ اندر اس سے نہیں. پہلے تو ہم نے نہیں مرنا. دیکھیں مطلب کہ یہ ایک خالی فضول قسم کا فلسفہ جھاڑتے ہیں. جب خدا نہ کہتا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا نا تب پوچھیں گے کہ اس کی تکلیف کا اندازہ پھر کیا ہوتا ہے. یہ ان سے پوچھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا اور جن کا مطلب کہ وہ کیا وہ کہتے ہیں بائی پاس کا آپریشن ہوا. یہ ان سے پوچھیے جنہوں کو فوڈ پوائزن ہوا, جو پلنگ سے لے کر زمین سے لے کر چھت تک جو تڑپتا رہا ہے. یہ ان سے پوچھے جن کی شوگر کی وجہ سے ٹانگیں کٹ کر رکھ دی گئی ہیں. یہ ان سے پوچھے جن کے مطلب کہ گردے فیل ہو گئے اور یہ روزانہ ڈائلیسس کے لیے جاتے ہیں اور ڈائلیسس سے واپس آتے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ جناب یہ ہوگا. امراض سے بچیے, اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت جب صحت اچھی ہوگی تو ہم عبادت کر سکیں گے. مطلب ہم کھاتے اس لیے کہ ہم جی سکیں, ہم کھانے کے لیے نہ جئیں. یہ عید کے موقع پر اگر آپ خوشی کا کوئی ایسا مطلب کہ ماحول کریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو مطلب کہ یہ اس کو بہت زیادہ اعتدال اور لمیٹیشن کے ساتھ لے کر چلیے. ایسا نہ کریں کہ مطلب کہ پھر وہ رات کو گھر پہ جا کر پھر تلی ہوئی چیزیں دوپہر کو جا کر یہ کھانا ہے. یعنی آپ ایک ہی دن کے اندر اپنی ڈائٹ کا جو بیڑا گرک کرتے ہیں, جو مطلب ستیہ ناس ہوتا ہے. یہ آپ کو یہ اس وقت لذت کیا اس وقت کی ہے. مطلب عید ایسا نہیں ہے کہ ہم پر نہیں ہے, عید آپ پر نہیں ہے, عید آپ پر نہیں ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر تو ہو جو آپ کو اس طرح کا مشورہ دے کہ یار جو مرضی ہے کرو. ایک آپ کے ہی ملک میں کسی کو ہمارے اسلام میں ایک ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تھا کہ نہیں کوئی احتیاط کی نہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے فلاں. اس نے بھی مجھے یہ کہا, میں نے کہا پتہ نہیں کون سا ڈاکٹر مل گیا, اس بیچارے کو اتنی شوگر ہو گئی. اب اس میں سب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جب ان کو یہ جسمانی بیماریاں ہوں گی, ڈائبٹیز, کرونک ڈس آرڈر ہے, کڈنی فیلئر, بلڈ پریشر, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, اب جب یہ ہوں گی تو ساتھ میں ڈپریشن بھی آئے گا. یہ ان کو ادھر سے خالی جسمانیوں سے نہیں, ان پہ ڈپریشن بھی آئے گا. لہذا میرا اسلام بھائی کو مشورہ ہے کہ آپ اعتدال میں رہیں. جیسے آپ نے کہا بھائی اگر بوتل پینی ہے اس کو تھوڑا سا گلاس میں ڈال کے 2 گھونٹ, اور اگر آپ اپنے نفس کو روکنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, جہاں پہ ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ بھائی اپنے نفس کو کیسے روکنا ہے, بری خواہشات سے کیسے روکنا ہے. اسی طرح جو ہے یہ کھانے کے چینل پہ بیٹھا ہوا شاید سوچ رہا ہوگا یہ دعوت اسلام والا آیا تھا, اتنی مٹھائی کھا گیا, تھوڑی دیر کے بعد اتنا برا وہ کیا ہوتا ہے شیر خورما وہ کھا گیا تھا. پھر آدھا گھنٹہ بیٹھا تھا تو اس کو ہم نے بوتل دی تو بوتل بھی پی گیا تھا. یہ بولتے دعوت اسلامی کے ماحول میں. یہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہمارا امام والا اسلامی میں ضرور ہوگا لیکن اس کو دعوت اسلامی بھی اس کے اندر اتری نہیں ہوگی. جو صحیح معنی میں دعوت اسلامی والا ہوگا, جس نے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سنے ہوں گے اور وہ ان چیزوں کو مطلب کہ سمجھتا ہوگا, الحمدللہ وہ احتیاط کرے گا اپنے گھر میں. جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ احتیاط کرے گا, کیونکہ وہ ہے نا مطلب دیکھیں جان ہے تو جان ہے. مطلب آپ جب بیٹھ جائیں گے گھر کے اندر خدا نہ خواستہ تو پھر خالی آپ اکیلے نہیں, آپ کا پورا خاندان نفسیاتی مریض بن جائے گا اور ان سب کو سنبھالنا مشکل پڑ جائے گا. نہیں صاحب, ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ, ہمارے پہ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارا سارا کھانا پینا روکا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا ہم نے تو بہت احتیاطیں بتائی ہیں کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں, اور ابھی بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں, اگر کھاتے بھی ہیں تو اس کو کنٹرول کریں. عید آپ کی صحت کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے. عید کا کانسیپٹ سمجھیے, عید اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی کا دن دیا ہے کہ پورا ماہ ایک مطلب اس کے بندوں نے روزے رکھے, تراویح پڑھی, عبادت کی, تو گویا کہ ایک مزدوری ہے, ایک خوشی ہے کہ ایک مطلب اس دن روزہ رکھنا ہی ناجائز ہے, اس دن روزہ رکھنا ہی حرام کر دیا. یہاں مطلب کہ ایک دن پہلے اگر فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا تھا تو حرام کر رہا تھا, اور یہاں پر اگر روزہ رکھے گا تو حرام کرے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مطلب کہ اپنے بندوں میں یہ چیزیں تقسیم فرمائی ہیں, اور یہ کیسا خوشی ہے. اس خوشی کو خوشی کی طرح گزاریں. یہ خوشی آپ کی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے, اب آپ کسی گھر جا رہے ہیں, یہ بھگا کر جا رہے ہیں, جلدی جا رہے ہیں, خدا نخواستہ یہی خوشی کا لمحہ آپ کا اسپتال میں گزرے گا. لہٰذا کہیں بھی آئیں جائیں احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں, احتیاط کے ساتھ موٹر سائیکل چلائیں. اگر کہیں نکل رہے ہیں جو بھی شرعی تقاضوں کو پورا کیے بغیر, ہم جب بھی دیکھیں ہم ہیں مدنی چینل سے آپ کو بات کرو, ہمیں دعوت اسلامی والے, ہم آپ کو جو بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ اسلام کے دائرۂ کار کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے. اس کو آپ اپنے طور پر کوئی بھی نام لے لیں,
لیکن دین اور اسلام کے اصولوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ایک شخص ہے جو مطلب کہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع پر نہ خوشی مناتا ہے. اچھا ماہ رمضان کی رخصت کا ایک غم ہوتا ہے تو نہ ماہ رمضان کی رخصت کا اس کو غم کا کوئی سی فیلنگ ہوتی ہے, نہ عید کے دن خوشی منانا یہ مستحب ہے, نہ وہ خوشی مناتا ہے, وہ اداس رہتا ہے, اکیلا رہتا ہے. اور تو کیا وجہ ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہمارے فیملی کے اندر ہے تو فیملی ممبرز کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ مایوسی کو بولتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ڈپریشن جو ہے نا مایوسی اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اس کی سب سے بنیادی جو ہے وہ 3 علامتیں ہوتی ہیں, ان میں سے 2 کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ان 2 کے بغیر آپ کو ڈپریشن نہیں ہے. پہلی اداسی چھائی رہتی ہے, آپ ہر وقت اداس رہتے, کبھی زیادہ اداس ہو جاتے کبھی کم, لیکن کبھی خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو چیزیں, جو کام, جو جگہیں, جو بندے پہلے اچھے لگتے تھے اب نہیں اچھے لگتے. آپ کو کوئی جوئے نہیں ملتا کسی چیز سے. مثلا کسی کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا تو اب نماز اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے, سکون نہیں ملتا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا بدن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ آپ جو ہے وہ ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, تھکاوٹ جو ہوتی ہے. یہ 3 ان کو ہم بولتے ہیں کور سمٹمز آف ڈپریشن. اب ان 3 میں سے 2 کا پایا جانا تو لازمی ہے. اب اس کے پھر ایڈیشنل بایولوجیکل سمٹمز ہم بولتے ہیں. اس کو خیر یہ تو آپ نے عام عوامی بتا دیا. اب جو حاجی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص اداس محسوس کرتا ہے, اکیلا پن محسوس کرتا ہے, یا اس کے خاندان میں کوئی ایسا ہے, اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے, وہ شخص کیا کرے, یہ ارشاد. اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ ڈپریشن کا شکار ہے اس بیچارے کو خود اپنی کنڈیشن کا احساس نہیں ہوتا. وہ خود تو اپنے طور پر کم ہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے. تو فیملی والوں کو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر وہ اداس رہتا ہے, پہلے کام کرتا تھا اب نہیں کرتا, یا جو چیزوں میں انٹرسٹ تھا اب اس میں نہیں رہا, بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا وہ بند کر دیا وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. کیونکہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح ڈپریشن کا بھی یہ علاج ہے. مدنی چینل کے ناظرین ڈپریشن یا دیگر نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں تو میں ان سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ یہ تمام بیماریاں کسی حد تک یا کافی حد تک جو ہے ان کا علاج ممکن ہے اگر ان کو ارلی سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے ہم کرنا شروع کر دیں. ڈپریشن کے حوالے سے لے لیں تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈپریشن کتنا زیادہ ہے. تو اس میں 3 طرح کی وہ ہوتے ہیں کہ لو, مائلڈ, ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے. تو اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی گولی کے آپ کو سائیکولوجیکل تھیراپیز کے ذریعے آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں یا ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر یا تھیراپسٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو بعض دفعہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اور کافی بالخصوص مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن میں آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کا ڈپریشن یا دیگر بیماریاں جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ یعنی کہ ان کی نوعیت ہے کہ ان کا ایفیکٹ آپ کی لائف پہ پڑ رہا ہے, کام پہ پڑ رہا ہے, فیملی لائف پہ پڑ رہا ہے, تو آپ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ گولیاں جو ہے نا آپ کی سٹارٹ کی جا سکتی ہیں. اینٹی ڈپریسنس گولیاں ہوتی ہیں, اینٹی سائیکوٹکس گولیاں ہوتی ہیں, انگزائٹی کو دور کرنے والی گولیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ عموماً یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ گولیاں جو ہیں یہ لائف لانگ ہوں گی, میں ان سے جو ہے وہ ان کا نشہ میرے اوپر آ جائے گا, ایڈکٹ ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو اکثر جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنس یا اینٹی سائیکوٹکس یا انگزائٹی کی ٹیبلٹس جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو ایک مقررہ مدت کے لیے دے گا, اور اس کے اندر اگر ڈاکٹر کی ہدایات میں رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اور اکثر جو ہے اگر بیماری کا ارلی سے آپ نے علاج شروع کر لیا تو عموماً جو ہے ڈپریشن, انگزائٹی وغیرہ کے لیے 6 مہینے سے 1 سال تک جو ہے وہ آپ کی ٹریٹمنٹ جاری رہتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ دوائی کو جو ہے سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گولیاں ہمیشہ لائف لانگ کے لیے جو ہے وہ آپ ان پہ رہیں گے. تو آپ جو ہے ان کا علاج اس حوالے سے جو ہے وہ تلاش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں تو بالکل بیجا نہ ہوگا کہ یہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریوں کا جو ہے وہ علاج وغیرہ ہے اس کا مین کمپوننٹ جو ہے سائیکولوجیکل تھیراپیز ہوتی ہیں. اب یہ سائیکولوجیکل تھیراپیز کیا ہیں؟ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوں, آپ ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کریں. ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ ملتی ہے, مثبت سوچ ملتی ہے, منفی سوچ کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ منفی سوچیں, ان کو آپ نہ سوچیں.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا، رقت انگیز دعا ہوتی ہے، آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. یہ سب سائیکولوجیکل تھیراپیز میں پازیٹیو مائنڈنس اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے حوالے سے. پھر اسی طرح ایک بنیادی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے جو بھی نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے، وہ اکثر مریض جو ہے گھر پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں گے. سوشل آئسولیشن اس کو بولتے ہیں، کہ وہ دوسروں سے گھل مل نہیں رہے ہوں گے، اور اس سے ان کی بیماری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. اب آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ دیکھیے گا کہ اسلامی بھائی آپ کو کس طرح ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو جناب جو ہے اچھی اچھی پازیٹیو چیزیں سکھاتے ہیں، اور ان کا جو بیہیویئر آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یار اس طرح تو مجھے کسی نے ٹریٹ ہی نہیں کیا، یار ان تو میں بڑا خوش ہو گیا. 3 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں گھر واپس جاؤں. آپ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. اکثر اسلامی بھائی جو اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے جاب ان کی نہیں ہوتی اور دیگر طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ہاں، یہاں میں ایک بات یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو پاگل پن کا مرض ہے تو یہ وہ مرض ہے کہ جس کا پہلے کچھ نہ کچھ علاج ہونا ضروری ہے، کہ دیگر چیزیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں ہیلپ کر سکے. اور اگر کسی کو پاگل پن کا مرض ہے تو یہاں شرعی مسائل بھی آتے ہیں کہ ایسا شخص مسجد میں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، کس قدر کا جو ہے اس کی کیفیت ہے. تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی بھی دارالافتاء سے آپ اپنی سچویشن کے حوالے سے لے لیں. تو بہرحال دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. اب اس میں ایک بات اور جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ اکثر تھیراپیز ہوتی ہیں ریلیکسیشن تھیراپیز، اور ان میں کیا کہا جاتا ہے، یا تو تھیراپسٹ جو ہے وہ مریض کو کہتا ہے آنکھیں بند کریں اور کسی چیز کا تصور کریں، کسی جو ہے وہ اچھی فضا کا، اچھے ماحول کا، جو بھی اس کو سمجھ آتی ہے، آپ اس کا مائنڈ آنکھیں بند کر کے مائنڈ میں آپ تصور جمائیں. یا ان کو ٹیپ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیپ لگا لیتے ہیں کانوں میں، اور وہ آنکھیں بند کر کے تو ٹیپ کے ذریعے تھیراپسٹ بولتا ہے آپ اس چیز کا تصور کریں، اس طرح کریں، اب آپ یہاں پہ ہیں وہاں پہ ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک انتہائی پیارا مدنی پھول دیا ہے، اور وہ ہے تصور مدینہ. اور اس کا الحمدللہ عز و جل خودکشی کا علاج رسالہ ہے، غالباً 68 یا 69 پیج ہے. تو وہاں پہ تصور مدینہ کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ یقین کریں اگر آپ اس تصور مدینہ کے طریقے کو اپنائیں. ایز اے ڈاکٹر یہ ایڈوائز کر رہے جی، ہیں؟ میں ایز اے ڈاکٹر، ماہر نفسیات، ماہر نفسیات، اور اس کا میرا کوئی دعوت اسلامی سے کوئی تعلق یا اس طرح کے میں حوالے سے نہیں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی کہ میں ایز اے یعنی کہ نیوٹرل ایڈوائس دے رہا ہوں. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم سائیکولوجیکل تھیراپیز میں انگزائٹی، ڈپریشن کے مریضوں کو کرواتے ہیں، کہ مطلب ریلیکسیشن. مگر اس کا رخ کچھ بعض جو ہوتے ہیں ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کا کچھ اور ہوتا ہے. ہمارا تو ظاہر ہے کہ آپ گنبد خضرا کا تصور کریں گے، دنیا بھی اچھی تو آخرت بھی اچھی. تو اب اس میں ایک آخری بات جو ہے وہ میں یہ ایڈ کروں گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ایک بہت ہی پیارا مکتوب ہے، اور وہ مکتوب ہے فضائل آفات. کہ اس یعنی کہ مکتوب کو کثیر تعداد میں پرنٹ کیا جائے، اور عوام الناس کی یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت اس کو عام کیا جائے. غمخواری اجتماعات میں جو ہے اس مکتوب کو عام کیا جائے، ہر آنے والے اسلامی بھائی کو یہ مکتوب دیا جائے، چاہے وہ نفسیاتی مریض ہے یا نہیں. کیونکہ یہ وہ مکتوب ہے کہ جو نفسیاتی امراض کا یعنی کہ شکار ہے، اس کے نفسیاتی امراض میں فرق آئے گا. کیونکہ یہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی ایک ہم بولتے ہیں، پازیٹیو مائنڈنس یا پازیٹیو سوچیں. یہ ایسا مکتوب ہے کہ جو آپ کی سوچوں کا رخ جو ہے وہ مثبت طریقے کی طرف موڑ دے گا. کہ بھائی مسائل، تکالیف، پریشانیاں بھی جو ہمیں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں. ان سے تو ہماری آخرت ایسی بہتر ہو جاتی ہے کہ جو سال ہر سال کی عبادت سے ہم نہ حاصل کر سکے. تو اس مکتوب کو جی بالکل ایک امید جاگتی ہے، مایوسی دور ہوتی ہے، اور ایک خوف پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر، اور وہ اس اندھیرے سے اجالے کی طرف آتا ہے. اسی میں بیمار عابد جو رسالہ آیا ہے اس کو میں ایڈ کروں گا. اسی میں ناچاکیوں کا علاج جو رسالہ ہے میں اس کو ایڈ کروں گا. اسی میں شیطان کے بعد ہتھیار، کیونکہ یہ ان چیزوں کو پڑھنے سے جو ہے نا وسوسے اور ان کا علاج یہ ہے، ان کو ہم ایڈ کریں گے. اس میں روحانی علاج لے لیجئے، جو اس میں اوراد و وظائف پڑھنے کے وہ اس کو ایڈ کریں گے.
تو یہ ایسے مطلب کہ علاج ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی مطلب کہ ذہنی امراض، جتنے بھی مختلف ذہنی امراض ہیں اس کے شکار ہیں، جب ہمیں یہ امید ہو جاتی ہے نا کہ اس کے پیچھے بھی میرا کوئی بینیفٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتاؤ کہ جب میں خوش ہوں تو اس عمل کے ذریعے میں غمگین ہو جاؤں، اگر میں غمگین ہوں تو اس کے ذریعے میں خوش ہو جاؤں۔ وزیر عقل مند تھا، وزیر نے ایک عبارت لکھ کر دی، ایک لائن لکھ کر دی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس اتنا سا لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ خوش ہیں، بہت خوش ہیں، اب اس کو پڑھیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، آپ غمگین ہو جائیں گے، اور جب آپ غمگین ہوں گے تب آپ اس کو پڑھیں گے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جو وقت ہم پر آیا ہے یہ وقت گزر جائے گا اگر آپ اپنا کانفیڈنس یوز کریں، اور جو ماحول ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں آپ کو اتنا محبت ملے گی، پیار ملے گا، سفر ملے گا، انوائرمنٹ چینج ہوگا، کلائمیٹ چینج ہوگا، آپ ٹریول کریں گے، لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، وہاں آپ کے درد بانٹے جائیں گے، یہ سب ہوگا۔ اگر یہی چیز گھر کی اولاد بھی کرتی ہو، کیونکہ یہ تو 3 دن مدنی قافلہ ہو گیا، 2-4 گھنٹے کا اجتماع ہو گیا، امید ہے اس سے بہت ریلیکسیشن مل جائے گا۔ لیکن یہاں میں بچوں سے ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ کے والدین اس طرح کے کوئی شکار ہیں تو آپ ان کو اپنائیت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آہستہ 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 ان کا مرض دور ہو جائے گا۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ ماں باپ ٹائم دیں، اگر بیوی اس کا شکار ہو گئی ہے تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، شوہر اس کا شکار ہو گیا ہے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح مطلب کہ اپنائیت دیں۔ اگر وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ اول فول کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں، یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے بعض اوقات، مگر آپ کا بردباری، آپ کا حلم، آپ کا برداشت انشاءاللہ ان کو اچھے انداز پہ لے آئے گا، اور سارے کے سارے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آئیں۔ اس میں قرآن کی تلاوت کا آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت بشاشت اور سکون قلب نصیب ہوگا۔ پھر باوضو رہیے، بار بار آپ منہ دھوئیں گے، آپ وضو کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ باوضو رہنے والا بہت ساری آفتوں سے اور بہت سارے وسوسے اس سے بچنے کی صورت بن سکتی ہے۔ اب جو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بالکل ہونا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو میں دوسروں کو اگر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا تو اس میں بھی میں خوش رہ سکتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ خوش کریں گے وہ آپ کو ان ریٹرن خوش رکھنے کی مسکراہٹ کوشش کریں گے، مسکرائیں گے۔ مسکراہٹ یہ بھی اس کی تھیراپی ہے۔ جی جی، ہیں؟ مطلب آپ کے یعنی کہ بیسیکلی جب آپ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں تو ایک بنیادی چیز آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی اداسی ہے، ہو جاتی ہے۔ مسکراہٹ ہی چلی جاتی ہے۔ تو اب آپ کسی کے لیے مسکرائیں گے، وہ آپ کے لیے مسکرائے گا۔ دیکھیں اس میں پیار اور محبت کا جو عنصر ہے نا، وہ یہ بہت شروع میں important بھی میں نے مینشن کیا تھا، یہ پیار اور محبت کا عنصر جو ہے نہ صرف آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچاتا ہے، پروٹیکٹیو فیکٹر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کو نفسیاتی امراض ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیوریٹیو فیکٹر بھی ہے کہ ان کی بیماری کو کم بھی کرے گا۔ مگر یہاں یہ ہے کہ جب آپ خود اس طرح کے امراض کے شکار ہیں نا تو آپ نے خود لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا، آپ نے ان سے مطلب کہ وہ جو مسکراہٹ کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ آپ نے کم کر دیا، تو ظاہر ہے پھر وہ سامنے سے رپلائی بھی اتنا نہیں ملتا، تو آپ ویسے ہی دل پہ لے چکے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا، مجھے کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ آپ تھوڑا جانا شروع کریں، بیٹھنا شروع کریں، شرعی تقاضے اس کے پورے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی اور آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور رب نے چاہا تو بہتر آ جائے گا۔ مسکراہٹ بھی چہرے پہ لائیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ رب کریم ہم سب کو ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرمائے، اور جو امراض ہمارے مقدر میں ہیں رب کریم ہمیں اس پر صبر بھی دے، اور ہم سب کو مل کر ان امراض کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے۔ مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ امیل سنت کی مسکراہٹ دیکھ کر اچھے مست ہو جاتے ہیں۔
تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مسکراہٹ اور بڑے حساس بشاش چہرے سے نوازا ہے. اگر غم اور دکھ کی کیفیت سے دل لگا ہی لیا ہے تو پھر غم مدینہ سے دل لگائیے, غم آخرت سے دل لگائیے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا حشر میں کیا ہوگا, میرا موت کے وقت کیا ہوگا, نزاع کے وقت میرا کیا ہوگا. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کو دنیا کے کئی غم سے بچائے گی. مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس کو غم آخرت ملے گا وہ دوسرے غموں سے بچا لیا جاتا ہے. یہ حدیث سے پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو رب کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور یاد رکھیے گا رمضان مبارک میں جو کچھ پایا ہے, اگر پایا ہے اللہ کی رحمت سے, اس کو ضائع مت کیجیے گا. عید رمضان کی کوششیں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. عید تو ایک خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کی فرما برداری سے کیا جا سکتا ہے, اس کا شکر اس کی نافرمانی سے کیسے ادا کیا جائے گا. عید ایک نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہاں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس شکر کو ادا کرنے کا طریقہ ناشکری نہیں ہے, گانے باجے نہیں ہیں, بے پردگی نہیں ہے, فلمیں ڈرامے نہیں ہیں, داڑھی منڈانا نہیں ہے, نماز قضا کرنا نہیں ہے, بلکہ یہاں عید کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, شکرانے کی نفل ہیں اگر توفیق ملے, 5 نمازیں پڑھنی ہیں, گناہوں سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ؟ میں اپنے آخری بات یہی کروں گا جو کہ میں نے شروع میں ہی کی تھی, اور یہ ہے کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دین کی طرف آئیے, دین اسلام کی طرف آئیے. میں نے آپ کو شروع میں ریسرچ بتائی تھی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ کوالٹی آف لائف میں جو ہے وہ ریلیجن کا ہونا اور اسپرچویلٹی یعنی روحانیت کا ہونا بہت بنیادی فیکٹر ہے. اگر آپ واقعتاً کوالٹی آف لائف چاہتے ہیں تو بغیر دین کے یہ ممکن نہیں, اور اگر آپ دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل اس کا سب سے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. آپ اس سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تعالی ہمارے لیے عید سعید فرمائے, اور جہاں نیک لوگوں پر اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں کا نزول ہوتا ہے, ہمیں بھی اللہ تعالی محروم نہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. بعد رمضان